بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں عدیل وڑائچ۔ پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کی جانب سے ملک بھر میں احتجاجی جلسوں کا شیڈول کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ سب سے پہلا جلسہ 16 اکتوبر کو گوجرانوالہ میں ہوگا، دوسرا جو احتجاجی جلسہ ہوگا وہ 18 اکتوبر کو کراچی میں ہوگا، جبکہ اس کے بعد 25 اکتوبر کو کوئٹہ میں میدان لگایا جائے گا۔ اس کے بعد 22 نومبر کو پشاور میں یہ پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ جو ہے وہ جلسہ کرے گی، اور ان کی جانب سے جو شیڈول جاری کیا گیا ہے اور دعویٰ کیا گیا ہے کہ اصل جلسہ 13 دسمبر کو ہوگا لاہور میں، اور ان کی دعوے کے مطابق جی یہ پاکستان کا ایک بڑا جلسہ ہوگا۔ تو حکومت کو پریشرائز کرنے کے لیے تیاریاں جو ہیں وہ فائنل مراحل میں اپوزیشن کی داخل ہو چکی ہیں۔ اب تو یہ شیڈول جاری ہو گیا، اس پہ بس امپلیمنٹ ہونا ہے۔ تو کیا حکومت پریشان ہے؟ کیا اپوزیشن جو اچیو کرنا چاہتی ہے اچیو کرنے میں کامیاب ہو جائے گی؟ کیونکہ آج بہت بڑا ان کے نیریٹو کو ایک دھچکا لگا ہے۔ وہ دھچکا کیا ہے؟ کیونکہ ایک اہم آئینی ادارے کی جو رپورٹ ہے اس کے مطابق اصل دھاندلی ہوئی کس کے ساتھ، وہ دستاویزات سامنے آنے کے بعد یہ بڑا دھچکا ان کے نیریٹو کو لگا ہے۔ کیونکہ ان کا سب سے بڑا مطالبہ کیا تھا؟ ان کا سب سے بڑا مطالبہ تھا کہ جی الیکشن شفاف نہیں ہوئے، تحریک انصاف کو دھاندلی کر کے جتوایا گیا ہے اور ہمیں دھاندلی کر کے ہروایا گیا ہے۔ لیکن آج جو اعداد و شمار سامنے آئے ہیں وہ بڑے حیران کن ہیں، وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اور یہ جو اپوزیشن کا جو اکٹھ ہے، الائنس ہے، اس میں اپوزیشن کے اس الائنس میں بنیادی طور پر تو 3 جماعتوں کا اہم کردار ہے۔ 2 جماعتیں ایسی ہیں جو پارلیمانی سسٹم میں استعفوں یا دیگر طریقوں سے پریشر ڈالنے کے حوالے سے کردار ادا کر سکتی ہیں، اور ایک جماعت کی جو ذمہ داری ہے وہ اسٹریٹ پاور اور شو آف پاور کے حوالے سے کردار ادا کرنے کے حوالے سے ہے۔ کیونکہ مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی، ان کے لیے بندے نکالنا، لوگ سڑکوں پر لانا تقریباً ناممکن ہے۔ ماضی میں تو ان کو تانے اس چیز کے ملتے رہے کہ یہ بڑے بڑے ایونٹس پہ بڑا بڑا ماحول کریٹ کرنے کی کوشش کرتے رہے اور لوگ جو ہیں وہ یہ نہیں نکال سکے۔ اور اب جو یہ شاید غلط فہمی ہے یا خوش فہمی ہے یا ایک پورا جو ماحول بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ لوگوں کو باہر نکالا جائے گا، کس بات پر؟ اس میں عوام کا تو کوئی ایشو یہ لے کر چل ہی نہیں رہے۔ ان کا جو پرائیورٹی پر ایشو ہے جی کہ ہمارے ساتھ دھاندلی ہو گئی ہے اور الیکشن نئے سرے سے ہوں، لیکن اس نیریٹو کو ایک بہت بڑا دھچکا لگ گیا ہے۔ یہ جماعتیں ایک دوسرے سے ڈری بھی ہوئی ہیں کہ کوئی جماعت دوسرے کو بیچ نہ دے، کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی ان اہم جو اس الائنس میں جو اہم جماعت ہے، پاکستان پیپلز پارٹی وہ واحد جماعت ہے جس کے پاس کھونے کے لیے سب سے زیادہ ہے۔ یعنی اگر کسی جماعت نے کچھ کھونا ہے تو وہ پاکستان پیپلز پارٹی ہے، جس نے نئے الیکشن کی صورت میں بھی میکسیمم سندھ حکومت ہی گین کرنی ہے، اور وہ اسے کھونے کے لیے کسی صورت تیار نہیں ہے۔ اس کے علاوہ پاکستان پیپلز پارٹی یہ سمجھتی ہے اسمبلیوں سے استعفے دلوائیں گے تو یہ تو پاکستان تحریک انصاف اس حوالے سے کلیئر ہے، عمران خان کہہ چکے ہیں میں ضمنی الیکشن کرا دوں گا، الیکشن کمیشن اس حوالے سے کلیئر ہے کہ ضمنی الیکشن ہوں گے۔ تو ضمنی الیکشن اگر ہوتے ہیں تو ضمنی الیکشن کو تو کئی حکومت کا الیکشن جاتا ہے، کیونکہ حکومت وقت اس وقت سر پہ موجود ہوتی ہے، ریسورسز اس کے انڈر ہوتے ہیں، ٹھیک ہے اس میں بڑے چیک اینڈ بیلنس ہوتے ہیں، لیکن ایک سائیکولوجیکل جو ایک بینیفٹ مل رہا ہوتا ہے وہ تو حکومت کو مل رہا ہوتا ہے۔ اور ضمنی الیکشن ہوتے ہیں تو اس صورت میں پھر کیا ہوگا؟ اس صورت میں پھر 2/3 اکثریت لینا پاکستان تحریک انصاف کے لیے کون سا مشکل ہوگا۔ اس کے بعد 18ویں ترمیم جو سب سے بڑا کنسرن پاکستان پیپلز پارٹی کا ہمیشہ سے رہتا ہے، تو 18ویں ترمیم تو پھر اس کو ختم کرنا، اسے تبدیل کرنا، اس میں ترمیم کرنا، تو پھر تو مسئلہ ہی کوئی نہیں رہے گا، کیونکہ مارچ میں سینٹ کے انتخابات جو ہیں اس میں پاکستان تحریک انصاف اکثریت لینے جا رہی ہے، اور قومی اسمبلی میں پھر اس کے بعد جو رئیسی کسر ہے وہ نکل جائے گی، اور اس کے بعد تو پھر یہ پاکستان پیپلز پارٹی سے حوالے سے کلیئر ہے کہ جی ہم نے نہیں کھونا جو باقی دونوں جماعتیں اپنے اپنے مقاصد کے لیے کر رہی ہیں۔ پھر ایک اور ٹینشن ہے کہ ایسی سچویشن بن گئی ہے، اگر سمارٹ پلے کرے، اگر سمارٹ کھیلا جائے تو سب سے اچھا اس میں پاکستان پیپلز پارٹی گین کرنے کی پوزیشن میں جا سکتی ہے بہرحال۔ لیکن اسے یہ ٹینشن بھی ہے کہ نون لیگ اگرچہ مسلم لیگ نون اس حوالے سے بڑا کچھ ہو گیا جی، ملاقاتیں نہیں ہوں گی، فلاں نہیں ہوگا، لیکن نون لیگ یہ سب کچھ کس لیے کر رہی ہے؟ نون لیگ بیسیکلی ریلیف لینے کے لیے کر رہی ہے۔ نون لیگ کا جو کنسرن ہے
جو ان کی سب سے ترجیحی چیز ہے وہ الیکشن نہیں ہے. الیکشن کیوں نہیں ہے؟ میاں نواز شریف صاحب ڈسکوالیفائڈ ہیں, مریم نواز ڈسکوالیفائڈ ہیں, شہباز شریف کے معاملات جس جانب جا رہے ہیں اس کا جو کانسیکوینس ہے, جو نیگیٹو کانسیکوینس ہے, وہ الٹیمیٹلی پھر ڈسکوالیفیکیشن ہی ہے. تو شریف خاندان یہ کیسے افورڈ کر سکتا ہے کہ کیا وہ شاہد حقان عباسی کو یا خواجہ سعد رفیق کو, ان لوگوں کو پرائم منسٹر بنانے کے لیے ساری موومنٹ چلا رہے ہیں؟ انہیں پتہ ہے کہ ابھی ان کا کم بیک کرنا ایوانوں میں یہ ممکن نہیں ہے. مسئلہ کیا ہے؟ صرف مسئلہ ریلیف ہے اور ان کیسوں سے, اور وہ عمران خان دینے کے لیے تیار نہیں ہے. اچھا, مولانا بڑی ٹینشن میں ہے اس حوالے سے. مولانا جو ہیں انہیں اندازہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کیا سوچ رہی ہے اور پاکستان مسلم لیگ کی جو ترجیحات ہیں وہ کیا ہیں. ظاہر ہے مولانا کو اپنے ہارنے کا غصہ ہے. مولانا اس حوالے سے چاہتے ہیں کہ یہ دونوں جماعتیں ماضی میں میرے ساتھ جو کچھ کر چکی ہیں, اس لیے مولانا ان سے تحریری طور پر معاہدہ چاہتے ہیں. مولانا میثاق پاکستان معاہدے پہ کیوں زور دے رہے ہیں کہ ہر چیز تحریری طور پر آ جائے, پھر پیچھے ہٹے گا, پھر اس کو وہ ایکسپوز ہوگا. اچھا, اب اس سارے معاملے میں جہاں مہنگائی کو بنیاد بنا کر یہ عوام کو, یہ اپنے لوگوں کو سڑکوں پہ لا سکتے تھے, موبلائز کر سکتے تھے, اس حوالے سے میں ایک الگ ویڈیو کروں گا کہ عمران خان جو ہیں ان کی حکومت کیا کرنے جا رہی ہے, اس کی حکمت عملی جو ہے وہ آنے والے دنوں میں کیا ہوگی. لیکن سب سے بڑا نیریٹو دھاندلی ہوئی ہے. لیکن آج الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اہم اعداد و شمار جاری کر دیے ہیں. یہ اعداد و شمار جو ہیں یہ کہتے ہیں کہ دھاندلی 2018 کے جو انتخابات کے بعد جو دھاندلی کی شکایات لگائی گئیں, جو الیکشن پٹیشنز یعنی انتخابی عذرداریاں داخل کی گئیں, ان میں سب سے زیادہ شکایات لگانے والے لوگ پاکستان تحریک انصاف کے تھے, جنہیں یہ بنیادی طور پر یقین تھا کہ ہم جو ہیں جیت سکتے تھے, لیکن فلاں فلاں مس مینجمنٹ یا مبینہ دھاندلی کی وجہ سے ہم ہارے ہیں. اور نون لیگ تو دوسرے نمبر پر جماعت ہے جس نے لیگلی جو آئینی اور قانونی حق استعمال کرتے ہوئے یہ کہا تھا کہ جی قومی اسمبلی میں اور صوبائی اسمبلی میں ہم اتنی نشستیں ہارے ہیں, اور پیپلز پارٹی تیسرے نمبر کی جماعت تھی, جو یہ ظاہر کرتا ہے کہ اگر یہ انتخابی عذرداریوں میں اس کو قانونی, یہ بڑا ایک اہم فورم ہوتا ہے جو انتخابی عذرداریاں ہوتی ہیں, یہ ایک قانونی آئینی یہ ایک فورم ہے جو رجسٹر کرتا ہے کہ بنیادی طور پر کس جماعت کے اصل کنسرنز جو ہیں وہ کیا ہیں, کہ کون سی جماعت سمجھتی ہے کہ ہمارے ساتھ دھاندلی ہوئی ہے. اب پاکستان تحریک انصاف کہتی ہے جی قومی اسمبلی کے 23 حلقوں اور صوبائی اسمبلیوں کے 53 حلقوں میں ہمارے ساتھ دھاندلی ہوئی ہے. یہ پٹیشنز جو 299 دائر کی گئی تھیں اس میں 23 قومی اسمبلی کی تحریک انصاف کی تھیں اور 53 جو ہیں وہ صوبائی اسمبلی کی تھی تحریک انصاف کی. مسلم لیگ نون کہتی ہے کہ 15 قومی اسمبلی کے حلقوں میں ہمارے ساتھ دھاندلی ہوئی ہے, اور جو صوبائی اسمبلی کے جو 28 حلقے ہیں اس میں ہمارے ساتھ دھاندلی ہوئی ہے. تو مسلم لیگ نون جو ہے وہ آئینی اور قانونی طور پر ایڈمٹ کر چکی ہے کہ اس کا وہ کنسرن نہیں ہے جو تحریک انصاف کا کنسرن تھا, کہ تحریک انصاف سمجھتی ہے کہ ہم اس سے زیادہ سیٹیں نکال سکتے تھے. پاکستان پیپلز پارٹی نے قومی اسمبلی کے 9 جبکہ صوبائی اسمبلی کے 20 حلقوں کے حوالے سے شکایت کی ہے. اب یہ وہ چیز ہے انتخابی عذرداری جو واحد آئینی ایک راستہ تھا جو نون لیگ اور پیپلز پارٹی نے اویل نہیں کیا. تو یہ کہاں اسٹیبلش کریں گے, کس فورم پر کل کو جا کے کوئی تحقیقاتی کمیشن, کوئی انکوائری کمیشن جس طرح 2014 کے دھرنے کے بعد بنا تھا اس میں جا کے کیسے اسٹیبلش کریں گے؟ کیونکہ جو پرویز خٹک کی سربراہی میں کمیٹی بنی تھی جس میں حکومت اور اپوزیشن کے لوگ تھے, اس کے اندر بھی ایک بھی ثبوت یہ نہیں دے سکے, ایک بھی. صرف آر ٹی ایس کے حوالے سے میں نے آپ کے ساتھ ویڈیو شیئر کی کہ آر ٹی ایس کا معاملہ کیا ہے. آر ٹی ایس ہو رہی ہے جی کہ جی دھاندلی کی گئی, آر ٹی ایس کو استعمال کیا گیا, حالانکہ آر ٹی ایس رزلٹ کاؤنٹ کرنے والا سسٹم ہی نہیں ہے, نتیجے پر اثر انداز ہونے والا سسٹم نہیں ہے. وہ ایک ٹرانسمیشن سسٹم ہے جس کا ایک متبادل سسٹم, مینول سسٹم فوری طور پر لانچ کر دیا گیا تھا اس کے اس وقت جو ٹیکنیکل ایشوز تھے اس کی وجہ سے. تو جو ان کا دھاندلی کا نیریٹو تھا اور دوبارہ الیکشن کا نیریٹو تھا اس کو بہت بڑا دھچکا لگ چکا ہے الیکشن کمیشن کی اس دستاویز کے مطابق. اور دوسرا ان کے پاس کوئی بیانیہ ہی نہیں ہے.
صرف الیکشن کراؤ الیکشن کراؤ الیکشن کراؤ، لیکن اصل مقصد میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ اس بیانیے کے پیچھے اصل جو معاملہ ان کے گین کرنے کا کیا ہے، اور اس میں پاکستان پیپلز پارٹی بہت ہی سمارٹ پلے کر کے بہت کچھ پولیٹیکلی اس میں حاصل کر سکتی ہے۔ عدیل وڑائچ کو اجازت دیجیے، آپ سے پھر ملاقات ہوگی، اللہ حافظ۔